الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت احادیث میں آئی ہے اور یہ اشہر حرم میں سے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک یہ مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے۔ لہذا اس مہینے میں عام طور پر پورے مہینے میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس مہینے کے ایک دن کا روزہ 30 دن کے روزوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ اگر محرم الحرام کے مہینے میں، اس مہینے میں جو چل رہا ہے یہ، اگر آدمی ایک روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس ایک روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو زیادہ سے زیادہ اہتمام سے جتنا ہو سکے، فرض تو نہیں ہے لیکن یہ نفلی روزے ہیں، اگر نفلی روزے میں بھی اتنا بڑا ثواب ہے اور موقع ہے ہم رکھ سکتے ہیں تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح دنیا کے نفع نہ حاصل کرنے کو، نفع نہ اٹھا پانے کو ہم نقصان سمجھتے ہیں، کہیں سے ہمیں نفع حاصل ہو سکتا تھا اور وہ نفع ہم نے حاصل نہیں کیا، ہمارا کچھ گیا نہیں، بس وہ نفع حاصل نہیں ہوا تو اسے بھی ہم نقصان سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے پر جو نفع ہم دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اٹھا سکتے ہیں اور نہ اٹھائیں تو اسے بھی نقصان سمجھنا چاہیے، اسے بھی نقصان سمجھنا چاہیے۔ تو اگر یہ موقع ہے ہمارے پاس اس مہینے میں روزہ رکھنے کا، اور اتنی فضیلت روزے کی ہے کہ ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر ہے، تو اگر لے دے کے 12 بھی رکھ لیے تو گویا کہ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا، پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور خاص طور پر جو اس کی 10 تاریخ ہے اس مہینے کی، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ یوم عاشورہ جو ہے وہ الگ ایک خاص فضیلت کا حامل ہے۔ اصل میں ہم 10 محرم کو یہ سمجھتے ہیں، 10 محرم کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، 10 محرم کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، یہ حادثہ اس مہینے کے اندر پیش آیا، لیکن اس کی فضیلت، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ تقریباً سن 60 یا 61 ہجری میں پیش آیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی حیات دنیاوی کے اندر ہی اس دن کی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کچھ تو تاریخی اعتبار سے ہی اہمیت کا حامل ہے، اور مورخین نے تو بہت سارے واقعات کو اس دن سے منسوب کیا ہے، اگرچہ ان کے بارے میں کوئی خاص روایت نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت جس میں حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے جو متبعین تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ دریا کے اندر غرق کر دیا۔ تو وہ جو دن، جس دن فرعون غرق ہوا تھا دریا میں، وہ یہی 10 محرم کا دن تھا۔ تو اس طریقے کے اور بہت سارے واقعات تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا، چاہے ان واقعات کی وجہ سے ہو، چاہے جس وجہ سے ہو، بہرحال یہ فضیلت والا دن ہے۔ اور اس دن کے اندر کرنے کے جو کام ہیں وہ احادیث کی روشنی میں 2 کام ہیں۔
ایک تو اس دن میں حضور علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی ترغیب فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں پورے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک دن کا روزہ رکھا، پورے ایک سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے، تو بہت نفع کا سودا ہے۔ اگرچہ ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں وہ معافی مانگنے سے معاف ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ بھی تو دن بھر میں پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، ان کا بھی تو اندازہ نہیں۔ اگر وہ ایک سال کے سارے معاف ہو جائیں ایک روزہ رکھنے میں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس روزے کے بارے میں آیا یہ ہے کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ یہود کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے خاص مناسبت۔ اگرچہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم قریب ہیں، لیکن بہرحال وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ منسوب اس واقعے کی وجہ سے وہ بھی اس دن کا احترام کرتے تھے اور اس دن کا روزہ رکھتے تھے، یہودی بھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ان سے مشابہت ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ اگر اگلے سال ہم رہے تو اس کے ساتھ ایک روزہ ملا کر کے اور رکھیں گے، اس کے ساتھ ایک روزہ ملا کر کے اور رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن یہ حضور علیہ السلام کا آخری محرم تھا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام ربیع الاول میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اگلا محرم نہیں آیا۔ لیکن چونکہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے حضور علیہ السلام نے اس خواہش کا ذکر کر دیا تھا، تو اس لیے اس کے بعد سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا معمول یہ ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر کے رکھتے تھے، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ ملایا جائے، یعنی 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ، 9 تاریخ کا روزہ رکھیں اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اگر 9 کا نہیں رکھ سکے تو 10 کا رکھیں اور 11 کا رکھیں، یا تو 9 تاریخ کا ملا لیں، نہیں تو 11 کا روزہ اس کے ساتھ ملا لیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے حضرات فقہاء کرام نے بھی کہا کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملا کر کے اور رکھ لیا جائے۔ لیکن چونکہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی ایک روزہ رکھا ہے، اگر ہم ایک روزہ بھی رکھ لیں، پھر دوسری بات یہاں ہمارے دیار میں نہ تو یہود ہیں، اور اگر یہود ہیں تو پھر وہ روزہ آج کل نہیں رکھتے ہیں، تو ان سے مشابہت کا مطلب بھی نہیں ہے۔ تو اگر ایک بھی روزہ رکھ لیں، جیسا کہ آج کل بہت گرمی کا زمانہ چل رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہاں 2 کے چکر میں ایک بھی چلو، ایک بھی چھوڑ دیں گے اگر 2 رکھنے پڑ رہے۔ تو اگر نہیں ہے اتنی طاقت اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم 2 رکھ سکیں، تو ایک بھی رکھ لیں، انشاءاللہ العزیز وہ اجر ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اس روزے کو۔ تو ہمیں اہتمام تو یہ کرنا چاہیے، اگر حوصلہ ہے، طاقت ہے، کہ ہم 2 روزے رکھیں، اور اگر 2 نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم 10 تاریخ کا ایک روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ ایک کام کرنے کا یہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ روزہ رکھنے کا عمل خالص عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسی جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ الصوم لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس لیے کہ روزہ جو ہے، روزے کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ آدمی اس میں ریاکاری کا موقع نہیں، ریاکاری کا روزے میں موقع نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صرف لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ہو تو تنہائی میں پھر بہت موقع ہے، آدمی کھا پی کے اور پانی پی کے اور پیٹ بھر کے اور ہم منہ پوچھ کر کے باہر آ جائے اور کہتا پھرے کہ بھائی آج کا تو روزہ بڑا سخت ہو رہا ہے نا۔ تو ریاکاری تو اس میں بھی ہو سکتی ہے، اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو تنہائی میں بھی بچتا ہے، میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، تو یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے۔
تو ایک ایسی عبادت جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے، عبادت ہے اور وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہے، ایسی عبادت کے اندر بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے گوارا نہیں، بلکہ کیا کہا کہ ہم اگلے سال سے ایک روزہ رکھیں گے، اور حضرات صحابہ کرام نے اس کے ساتھ ایک اور ملا کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ یہ عبادت کے اندر بھی اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت نہیں گوارا کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ہم اپنے معاشرے کا، خاص طور پر نوجوان حضرات، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے تھوڑا سا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کہ ہمارا سر سے لے کر پیر تک دوسروں کی نقالی میں گزر رہا ہے یا نہیں۔ ہم داڑھی رکھتے ہیں، وہ فیشن کے اعتبار سے رکھتے ہیں، لوگوں نے داڑھی رکھ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ایک مشت داڑھی رکھنا، لیکن اس ساری کو کٹوا کر کے ہمیں فیشن یہ دیا گیا کہ یہ چھوٹی سی رکھ لو، صرف یہاں کی رکھو، تو ہم نے یہاں کی رکھنی شروع کر دی۔ یعنی اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے، ان کے دشمن جو ہمیں تہذیب دیں گے اس تمدن کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکاؤ، حضور علیہ السلام کے کہنے سے ہم نہیں رکے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، تو ہم نے نہیں رکھا، ہم اپنی پینٹوں سے سڑکوں پر جھاڑو دینے لگے، لیکن ہمارے کان پر جو نہیں رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کے دشمنوں نے یہی فیشن دیا، یہی تہذیب دی، یہی سلیقہ دیا، ہم نے ان کا اتباع کیا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں اب تمہیں یہاں تک پہننی ہے، تو ہم چڈی پہن کر کے گھومنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور بھی کچھ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کے صدر کا حصہ ہے، اسے بلا ضرورت کسی کے سامنے، بلا ضرورت کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر وغیرہ کے سامنے اگر احتیاج ہے علاج وغیرہ کے لیے تو اس وقت کھولا جا سکتا ہے، ورنہ کسی کو دکھانا جائز نہیں ہے، خود کھولنا جائز نہیں ہے، دوسروں کی نظر پڑے اس طریقے پر رکھ۔ تو لیکن جب حضور علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا سطر کے کھولنے، یہ دین دی، یہ شریعت دی ہمیں، لیکن جب دوسروں نے ایک تہذیب دی دین کے دشمنوں نے کہ یہاں سے تھوڑی سی پھاڑ لو، اپنی نئی پینٹوں کو پھاڑ کر کے ہم نے سطر دکھانا شروع کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑے تو اڑے، لیکن دوسروں کے ساتھ ہمیں رہنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد عورتوں کی حیت نہ اپنائے، کوئی عورت مردوں کی حیت نہ اپنائے، یعنی مرد نہ ایسا نہ لگے کہ بس عورت نے سر کے بال کاٹ لیے اور بال کاٹ کر کے وہ بالکل پیچھے سے مرد نظر آ رہی ہے، کپڑے ایسے پہن لیے کہ مردوں میں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ مرد ایسی حیت نہ اپنائے کہ وہ عورت نظر آنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا، حرام، صرف منع نہیں کیا کہ چلو بھائی اچھی، اس کو حرام قرار دیا۔ لیکن آج کا یہ مرد کبھی کان بندوا رہا ہے، کبھی ناک بندوا رہا ہے، کبھی سر میں چوٹی ڈال کر کے چل رہا ہے، کبھی، اور یہ تو بالکل عام ہو گیا، بالوں کے اندر یہ جو عورتیں لگاتی ہے نا کندھا سا، کیا کہتے ہیں اسے، ہیئر بینڈ، ہیئر بینڈ، یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں صف اول میں آ کر کے اور بالوں کے اندر وہ عورتوں والی حیت اپنا رکھی، پتہ نہیں چلتا پیچھے سے کہ سامنے مرد ہے یا عورت، یہ معلوم نہیں ہوتا میرے سامنے چلنے والا مرد ہے یا عورت۔ یہ مسلم معاشرے کے نوجوانوں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا مرد بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا خاصا مرد بنایا تھا، عورت بنا پھر رہا ہے، کان میں بالیاں ڈال رکھی ہیں۔ ایک اخبار کے اندر دیکھا، دیکھیں کس طریقے پر بے وقوف بنایا جا رہا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایک زیور، کان سے ناک تک کا فوٹو باقاعدہ، اور یہ فلاں صاحب نے مردانہ زیور کا ڈیزائن تیار کیا،
ابھی جو زیور ہے وہ مردانہ ہو کہاں سکتا ہے؟ جو ناک میں اور کان میں پہنایا جا رہا ہے اس میں کون سی مردانگی آئے گی؟ لیکن اس بہانے سے ہمیں پہنایا گیا اور مرد پہن کر کے اسے تیار ہو، کانوں میں بالیاں ڈال رکھی ہیں، ناک میں نت ڈالنی شروع کر دی، کیا بچا آخرکار؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت میں مشابہت کو برداشت نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کے اندر مشابہت کو برداشت نہیں کیا، اور ہم ان چیزوں کے اندر مشابہت اختیار کر رہے ہیں جن سے حضور نے منع فرمایا، جن کو عام حالات میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان چیزوں کے اندر ہم مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ تو بتلائیے اب اس مسلم معاشرے کی جتنی پٹائی ہو اتنی کم ہے نا؟ اب پٹ رہے ہیں تو پھر شکوہ کس بات کا؟ اب پٹ رہے ہیں تو پھر شکایت کس بات کی ہے؟ کام ہے ہمارے پٹنے کے؟ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام بن کر کے دنیا کے اندر زندگی گزار رہے تھے تو درندے، جنگل کے درندے پر ہماری حکومت ہوا کرتی تھی، کسی درندے کی یہ ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے غلام نے کوئی حکم دیا اور وہ اس سے سرتابی کر سکے۔ آج ساری دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور کان پہ جو نہیں رہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مشابہت اللہ کے رسول نے برداشت نہیں کی عبادات میں۔ اگر ہم خاص طور پر، اچھا یہ ایک الگ موضوع ہے تھوڑا سا تفصیلی، مشابہت اور تشبہ۔ اللہ کے رسول، مشابہت تو یہ ہے کہ ہم ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کر رہے تھے لیکن اتفاق سے ان جیسا ہو گیا، اتفاق سے غیر کے جیسا ہو گیا، یہ مشابہت۔ اس مشابہت سے عبادت کے اندر بچنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور ایک تشبہ، یعنی بتکلف ایسا بننے کی کوشش کرنا، میں سلمان خان نظر آؤں، میں فلاں خان نظر آؤں، میں فلاں کمار نظر آؤں، میں فلاں بہرحال دماغے تمہیں زیادہ نام یاد ہوں گے، مجھے تو سوچ سوچ کے لینے پڑیں گے۔ ان جیسے بننے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے رسول نے اس بارے میں تو اتنا سخت لہجہ اختیار فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم آخر کس بنیاد پر اپنے حشر کو تباہ کرنے پر تلے؟ تو تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، بغیر مانگے مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ کم چیز نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ کبھی ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ کتنی بڑی چیز ہے ایمان اور اسلام۔ اور اگر ہم اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو پھر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کر رہے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کم از کم اپنے ظاہری اسلام کو باقی رکھنے کی کوشش، اپنے ظاہری اسلام کو، ظاہری مسلمانی کو تو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کے اندر بھی ایمان کو پختہ کرے۔ ایک دوسری چیز جو اس یوم عاشورہ میں جو کرنے کی ہے وہ ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن بہرحال حدیث ہے، لہذا اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر آدمی جو کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی بشارت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مصداق فرما دیں گے۔ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دن کے اندر اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں سارے سال فراخی عطا فرمائیں گے، سارے سال کشادگی عطا فرمائیں گے۔ تو اس دن میں دو کام ہے کرنے کے، ایک روزہ رکھنا اور اپنے اہل و عیال کے خرچ میں فراخی کرنا، یعنی اس دن وسعت کے ساتھ خرچ کرنا اہل و عیال کے اوپر۔ یہ دو کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، ایک گنوا نہیں سکتا، ساری خرافات، بالکل ببانگے دوہل ساری خرافات ہیں۔ ایک بھی کام ایسا نہیں ہو رہا ہے جسے شریعت کی روشنی میں کار ثواب تو کیا صحیح بھی کہا جا سکے۔ اس لیے بس
یہ دو کام کریں، اس سے زیادہ اور کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب۔ ایک بات رہ گئی، ایک بات ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کر نہیں رہے ہیں لیکن ہم دور سے کھڑا ہو کر کے ڈھول اور وہ پٹکا چلانے کا مزہ لے رہے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ صحابہ کے دشمنوں کا یہ طریقہ ہے، اور صحابہ کے دشمنوں کی محفل کو رونق بخشنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اس لیے اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق